إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله رواه البخاري ومسلم۔ سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں اور خواتین اسلام، اولاً تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا معبود و مسجود اور رب ہے۔ بعد الصلاۃ والسلام تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ حاضرین، آج کی اس مجلس میں جس عنوان کے تحت چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، وہ ہے دعوت دین میں نرمی۔ دعوت دین میں نرمی، نرم رویہ اختیار کرنا۔ حاضرین، دعوت دین کی دعوت یہ بڑا ہی افضل کام ہے، بہت ہی محترم بشان عمل ہے۔ اس عمل کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور اس عمل کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ انبیاء کرام کا ایک بڑا سلسلہ اللہ رب العالمین نے اسی کام کے لیے بھیجا کہ جائیے دین کی دعوت دیجیے۔ انبیاء کرام آئے اسی کام کی خاطر کہ وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جو طریقہ ان کو زندگی گزارنے کے لیے متعین کیا تھا اس دنیا میں، اس طریقے کی طرف بلاتے تھے۔ ایک مرتبہ خیبر کے موقع پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ بخاری وغیرہ کی روایت ہے مختلف الفاظ کے ساتھ کہ اے علی، اگر اللہ رب العالمین تمہارے ذریعے کسی ایک بندے کو راہ راست پر لگا دے، راہ راست پر درست طریقے پر لگا دے، اور اس کا سبب تمہیں بنائے کہ تمہارے ذریعے کوئی راہ راست پر آئے، خیر لک من حمر النعم، تو یہ عمل، یہ چیز تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ، عرب دنیا میں اونٹوں کی بڑی قیمت ہوا کرتی تھی، بڑی دولت مانی جاتی تھی۔ جو اس کے پاس اونٹ ہو وہ بڑا شخص مانا جاتا تھا، اور اگر سرخ اونٹ ہو تب تو اس کی فضیلت اور بڑھ جایا کرتی تھی۔
تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات بیان فرمائی کہ سارے عمل سے پہلے آپ جو ہے دعوت کا کام کریں. جنگ کے لیے ان کو بھیج رہے تھے, قلعہ فتح کرنے کے لیے ان کو بھیج رہے تھے, لیکن جنگ سے پہلے انہیں تاکید کی کہ دعوت کا کام کریں. اگر آپ کی دعوت کے سبب ایک بندہ بھی راہ راست پر اگر آ گیا تو یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. دعوت دین یہ ایک فریضہ ہے, ایک ذمہ داری ہے, اور یہ فریضہ, یہ ذمہ داری ہر مسلمان پر لازم ہے. ہر مسلمان پر, جتنے مسلمان ہیں سب پر لازم ہے کہ وہ دین کی دعوت کا کام کریں, دین کی باتوں کو, دین کو دوسروں تک پہنچائیں. دعوت دین دو طریقے سے, ایک تو غیروں تک, غیر مسلم تک دین کو پہنچانا, ایک اپنوں میں, اپنوں تک دعوت کو پہنچانا, دین کی باتوں کو پہنچانا, یہ بھی دعوت دین ہے. تو غیروں تک پہنچانا ہو یا اپنوں تک کوئی دین کی بات پہنچانی ہو, دونوں چیزیں ہر مسلمان پر لازم ہے, لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, بیان فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, کہ تم میں سے جو کوئی کسی منکر کام کو, خلاف شریعت کام کو دیکھے, اسے معلوم ہو جائے کہ سامنے والا یا اس کے علاقے میں یا اس کے جاننے والا, اس کے علم میں آ جائے کہ یہ منکر کام, خلاف شریعت کام انجام دیا جا رہا, خلاف شریعت بات یا عقیدہ رکھا جا رہا ہے, تو اس کی ذمہ داری ہے فلیغیرہ بیدہ, جو کوئی ہو فلیغیرہ بیدہ, وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے. یعنی اگر اس کے پاس طاقت ہے, پاور ہے دین کی اس بات کو پہنچانے کی کہ اس برائی کو وہ زور زبردستی کر کے ختم کر سکتا ہے, تو اسے ختم کر دے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اگر ایسے نہیں کر سکتا ہے, طاقت استعمال کر کے اس برائی کو نہیں ختم کر سکتا ہے, فَبِلِسَانِهِ, تو زبان سے نصیحت کرنے کی بات کہی, زبان سے نصیحت کرے, قرآن و سنت کا حوالہ دے, جنت کی لالچ, جہنم سے ڈرانے والا کام کرے, اللہ رسول کی محبت کا حوالہ دے, ایمان و اسلام کا حوالہ دے, اور ان حوالوں کے ذریعے ترغیب و ترہیب والا عمل انجام دے, اسے اس برائی سے روکنے کی حتی الامکان کوشش کرے اور اچھائی پر لانے کی کوشش کرے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ, اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے, یہ بھی نہیں کر سکتا ہے کہ زبان سے کسی کو سمجھا دے, فَبِقَلْبِهِ, تو دل سے اس عمل کو, خلاف شریعت اس کام کو برا جانے کہ یہ برا ہے, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو بلغوا عنی ولو آیا, اور ایک حدیث کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی, کہ تم سب کے سب چرواہے ہو, اور ہر چرواہے سے اس کی رعیت, ماتحت جو افراد ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے کہاں تک ان کو دین پر لگایا, اگر وہ دین کے خلاف کچھ کر رہے تھے تو تم نے کتنا روکنے کی کوشش کی, اپنے طور پر کوشش کی یا نہیں کی. تو یہ ہر شخص کی ذمہ داری, دین کی دعوت, دین کی بات پہنچانا, آپ کے سامنے خلاف دین کچھ ہو رہا اسے روکنا اور صحیح بات پہنچانا, یہ ہر شخص کی ذمہ داری, ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. علماء کی ذمہ داری تو بڑے طور پر ہے, فرض عین کے طور پر ہے, لیکن عوام کی بھی ذمہ داری ہے کچھ شرطوں کے ساتھ. ان شرطوں میں پہلی شرط علم کی شرط, کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں, دین کی جس بات کو آپ پہنچا رہے ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دین کا حصہ ہے, یقینی علم ہونا چاہیے. اندازے سے کوئی کام نہیں کرنا, یا آپ کو اچھا لگ رہا ہے اس لیے نہیں کرنا ہے, مزاج آپ کا ایسا اس لیے نہیں کرنا ہے, ماحول ایسا ہے اس لیے نہیں کرنا ہے. شریعت, کتاب و سنت اس بات کی اجازت دیتی ہے, اس عمل کو کرنے کہتی ہے, یا اس عمل سے روکتی ہے جس عمل سے آپ روک رہے ہیں, تب یعنی علم ہونے کے بعد آپ کو بات پہنچانی ہے. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي, اے نبی کہہ دیجئے هَٰذِهِ سَبِيلِي, یہ میرا راستہ ہے, ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں, علی بصیرت, بصیرت کے ساتھ, علم کے ساتھ, دلیل کے ساتھ.
اندازے سے نہیں۔ تو پہلی شرط علم ہے، ومن اتبعنی، اور جو میری پیروی کرتے ہیں، میرے پیروکار، وہ بھی دعوت دیتے ہیں علم کے ساتھ۔ تو علم ہونا چاہیے، جس قدر آپ کے پاس علم ہے اور جو آپ کا دائرہ کار ہے، دائرہ عمل ہے، آپ کی پہنچ اپنے گھر کے اندر ہے، آپ کو گھر کے اندر کام کرنا ہے، آپ کی پہنچ مسجد کے اندر ہے، مسجد کے اندر آپ کو کام کرنا ہے، آپ کی پہنچ محلے کے اندر ہے، آپ کو محلے کے اندر دین کی دعوت کا کام کرنا ہے۔ جیسا کردار، جیسی پہنچ اور جیسا علم آپ کے پاس ہے، ویسا آپ کو دعوت دین کا کام انجام دینا ہے، کیونکہ یہ فریضہ ہے، ہر مسلمان پر یہ فرض ہے۔ اگر آپ اپنے اخلاق سے کر سکتے ہیں تو آپ اپنے اخلاق سے کریں، اعمال سے کریں، اپنی زبان سے کریں، اپنی باتوں سے کریں، جس انداز میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو اپنے علم کے مطابق اور اپنے دائرے کار میں رہتے ہوئے اس فریضے کو انجام دینا۔ پہلی شرط علم ہے، دوسری شرط صبر ہے، کہ بغیر صبر کے آپ اس فریضے کو، دین کی دعوت کے عمل کو آپ انجام نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ راستہ ایسا ہے کہ اس میں تکلیفوں کا آنا لازم ہے۔ جو بھی دعوت اللہ، دعوت دین کا کام کرے گا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے والا فریضہ انجام دے گا، اسے تکلیفیں ملیں گی، کبھی جسمانی تکلیف ملے گی، کبھی دلی تکلیف ملے گی، باتوں سے کوئی آپ کو ڈرائے گا، کوئی آپ کو جو ہے ایسی باتیں کہے گا جو آپ کے لیے تکلیف دہ ہوں گی، برا بھلا کہے گا، آپ پر طنز و تعریض کے لشکر چھوڑے گا، آپ پر جو ہے اس طریقے کی باتیں کرے گا، طنزیہ جملے کہے گا۔ تو صبر کا ہونا ضروری ہے، ناصبرا اور بے صبرا آدمی اس فریضے کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ تیسری شرط جو آج کے دن اس مجلس میں میرا موضوع ہے، نرم رویہ، کہ دعوت دین کرتے ہوئے آپ کا کردار جو ہونا چاہیے وہ نرمی والا ہونا چاہیے۔ نرم رویے کے ساتھ آپ اپنی بات کو، دین کی بات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ کسی کو روکنا ہو تو بھی نرمی کے ساتھ، برائی سے روکنا ہو تو بھی نرمی کے ساتھ، اور کسی کو کسی اچھائی پر دین کی کوئی بات اسے پہنچانی ہو تب بھی نرمی کے ساتھ کرنا۔ زور زبردستی جو آپ کی پہنچ سے باہر ہے، زور زبردستی، سختی اور ترش روئی کے ساتھ اس دین کی دعوت کو نہیں پہنچایا جا سکتا ہے۔ آپ قرآن مجید اور کتاب و سنت کے اندر بھرمار ہے دلیلوں کی، کہ جن کے اندر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دین کی تبلیغ، یہ دین جو دوسروں تک پہنچا ہے، وہ اخلاق و کردار میں نرمی کی وجہ سے پہنچا ہے۔ بغیر نرمی کے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم تھے۔ اللہ کہتا ہے اگر آپ تندخو، سخت ہوتے، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو جماعت آپ کے پاس جمع ہو رہی ہے، آپ پر ایمان لا رہی ہے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتی، آپ کے پاس یہ لوگ باقی نہیں رہتے۔ اگر آپ کا رویہ نرمی والا نہیں ہوتا، نرم مزاج اگر آپ نہ ہوتے، فظًّا غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، تو لوگ آپ کے پاس جمع نہ ہوتے، آپ پر ایمان کسی بھی صورت میں نہ لاتے۔ آپ غور کریں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دعوت دیں یا اپنے لوگوں کو دعوت دیں، اپنے ماحول میں، سماج میں رہنے والے غیر مسلموں کو دین کی طرف دعوت دیں، تو ہمیں کس قدر ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی ضرورت ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے دو جلیل القدر انبیاء موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو فرعون جیسے سرکش بادشاہ کے پاس، جو انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بڑا گناہ کرنے والا اور وقت کا سب سے بڑا فرعون اور سرکش ظالم انسان کے پاس دین کی دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے دونوں کو بھیجتا ہے، تو انہیں حکم دیتا ہے اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے، فقولا له قولا لینا، اور اس سے نرم گفتگو کرنا، نرم بات کہنا۔ فرعون کے پاس بھیج رہا ہے، ظالم کے پاس، سرکش انسان کے پاس، اس کے باوجود اور اپنے دو نبیوں کو بھیج رہا ہے، جبکہ اللہ چاہتا تو ایک لشکر دے دیتا فرشتوں کا، کہ جاؤ لشکر لے کر اور اس کی سلطنت کا خاتمہ کر دو اور اپنے دین کو جو ہے نافذ کر دو۔
ایسا نہیں کیا اللہ رب العالمین نے۔ دین کی دعوت کو نرمی کے ساتھ پہنچانے کے لیے یہ حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس، فقولا لہ قولا لینا، جا کر اس سے تم دونوں نرم گفتگو کرنا، آسان گفتگو کرنا، ہلکی گفتگو کرنا، لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے، اور یخشا، یا ڈر جائے۔ کیونکہ نرم گفتگو کرنے کے نتیجے میں اس بات کا امکان زیادہ ہوتا ہے کہ سامنے والا متاثر ہو جائے، سامنے والا بات کو اچھی طرح سنے، غور کرے، اور ان باتوں کے اثرات اس کے اندر پائے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے، حکمت کے ساتھ دعوت دیجئے، دین کا، اللہ کی راہ کی دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ عمدہ نصیحت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں، یعنی جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس سے اس انداز میں گفتگو کریں گویا آپ اس کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، سب سے بڑے ہمدرد ہیں، اس کا اچھا چاہنے والے ہیں، اسے اس بات کا احساس ہو، وہ محسوس کرے کہ آپ اس کی خیر خواہی چاہ رہے ہیں، آپ اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں، اس انداز میں گفتگو کرے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اگر بحث کرنے کی ضرورت پڑے تو جادلہم باللتی ہی احسن، ایسے انداز میں بحث کرے جو اچھا ہو، سامنے والے کو اپنی تحقیر محسوس نہ ہو۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم دین کی دعوت پہنچا رہے ہیں، کسی کو اگر ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جس عمل پر ہیں، آپ جس طریقے پر ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ ہٹا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے منہج کے مطابق نہیں ہے، صحابہ جس طریقے پر تھے اس طریقے پر آپ نہیں ہے، تو ہم اچھے سے نہیں سمجھاتے، نرم انداز میں نہیں سمجھاتے، بلکہ اس کو زیر کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہرانا چاہتے ہیں کہ ہماری بات اوپر ہو، ہماری دلیل اوپر ہو، اور ہم اسے نیچے کریں، ہم سرخرو اور کامیاب ہو جائیں۔ تو بظاہر آپ سرخرو ہو جاتے ہیں، آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کا مشن لے کر آپ چل رہے تھے کہ دین کی دعوت پہنچائی جائے، اسے صحیح راستے پر چلایا جائے، وہ مشن فیل ہو جاتا ہے، اس مشن میں آپ ناکام ہو جاتے ہیں۔ بظاہر آپ کی کامیابی دکھتی ہے، لیکن مشن میں آپ ناکام ہو جاتے ہیں، آپ کا مقصد پھر درست نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے سامنے والے کو جب آپ گفتگو کریں، جادلہم باللتی ہی احسن، جب گفتگو کریں، بحث کی ضرورت پڑے تو ایسے انداز میں بحث کریں کہ اسے بھی محسوس ہو کہ میری خیر خواہی چاہی جا رہی ہے۔ اور اس دعوت سے بہتر عمل کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس شخص سے اچھی بات کہنے والا کون ہے؟ ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلائے، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، ایک طرف آپ نرمی رکھیں، نرم مزاج کے ساتھ، نرم رویے کے ساتھ آپ بات رکھیں، اور دوسری طرف کسی کو آپ دین کی دعوت پہنچا رہے ہیں، دین کی باتیں پہنچا رہے ہیں اور سختی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، کہ نیکی اور بدی، نرمی اور سختی، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے دور کرو، گرچہ سامنے والا آپ کو تکلیف پہنچا رہا، لیکن دعوت دین کی خاطر، اپنے مشن کو پورا کرنے کی خاطر اس تکلیف کو برداشت کریں اور اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں۔ آپ نے کسی کو ایک بار سمجھانے کی کوشش کی، اس نے جھٹک دیا، آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو اب آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے کہ آپ دوبارہ اچھے انداز میں کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ میری بات سنتا نہیں تو میں کیوں سنانے جاؤں، وہ میری بات سنتا نہیں ہے تو میں کیوں سنانے جاؤں، فائدہ تو اس کا ہے، یعنی آپ صحیح مشن پر نہیں ہیں، آپ کا مقصد جو ہے عمل کا وہ درست نہیں ہے۔ تو اس طور پر آپ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن، جب آپ بار بار اس سے نرم انداز میں پیش آئیں گے، اچھے اخلاق و کردار کے ساتھ پیش آئیں گے، تو اللہ فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ، تو وہ شخص جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے،
آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، لیکن آپ بار بار کوشش کر رہے ہیں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا، آپ کا دلی دوست بن جائے گا، آپ کا حامی اور ناصر بن جائے گا۔ آپ غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، سیرت میں، مکہ کے اندر کیسے دعوت کا آغاز ہوا۔ چھپ چھپا کر پہلے دیے، جب ظاہر ہوا کچھ سالوں تک چلتا رہا، پھر مکہ چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مدینہ جانا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، اپنا وطن معلوف مولود جہاں پیدا ہوئے تھے اس جگہ کو چھوڑ کر آپ کو مدینہ جانا پڑا، کس لیے؟ دعوت کے لیے۔ لیکن جب مدینہ سے آپ مکہ آئے، سن 8 ہجری میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، تو جو افراد آپ کے دشمن تھے جنہوں نے جنگیں کی، غزوہ بدر کی، غزوہ احد کی، جنگ احزاب کی، کئی جنگوں میں آپ سے انہوں نے تلوار دو بدو کیے، آپ پر حملے کیے، آپ کے دانت توڑے، آپ کے قتل کی سازشیں کی گئی، وہ افراد فتح مکہ کے موقع پر آپ کے گرویدہ ہو گئے، آپ کے اسی نرمی کی وجہ سے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ آپ کے قبضے میں آیا، لوگ آپ کے قبضے میں آئے، تو آپ نے اپنی جان کے بدلے جان لینا گوارا نہیں کیا۔ آپ پر جو سختیاں، آپ کے اصحاب کو جو تکلیفیں پہنچائی گئی تھی، ان تکلیفوں کا انتقام و بدلہ لینے کی کوشش نہیں کی، بلکہ کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، تم سب کے سب آزاد ہو۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارا مکہ تقریباً اسلام کے اندر داخل ہو گیا، فوج در فوج۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فتح مکہ کے بعد اللہ کے دین میں لوگ غول در غول، فوج در فوج، پوری ٹیم، پورا قبیلہ، پوری جماعت جو ہے ایک ساتھ اسلام قبول کر لیتی تھی۔ یہ آپ کے نرم رویے کا کردار تھا، نرمی کی وجہ سے لوگ آپ کے دین کو تسلیم کر رہے تھے۔ آپ غور کریں، فتح مکہ کے اندر ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں کو دین کی بات بتلا رہے تھے، دین کی بات سمجھا رہے تھے۔ اسی درمیان عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، ایک نابینا صحابی آ جاتے ہیں۔ نابینا صحابی، اللہ کے رسول دوسروں کو، بڑے سرداروں کو، مکہ کے بڑے سرداروں کو دین کی بات بتلا رہے ہیں، اور نابینا صحابی آتے ہیں، آپ سے کچھ پوچھنے لگتے ہیں، دین کی کچھ بات سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ چہرے پر آپ کے ناگواری آ جاتی ہے، چہرے پر آپ کے ناگواری آ جاتی ہے کہ میں بڑے لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، یہ بیچ میں آ گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات کہ آپ کی سلوٹیں پڑ گئیں آپ کی پیشانی پر، یہ بات بھی اللہ رب العالمین کو گوارا نہ ہوا کہ دین جو دعوت دینی ہے نرمی کے ساتھ، چھوٹا ہو یا بڑا، سردار ہو یا عام انسان، اللہ رب العالمین نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، عبس وتولی، منہ بنایا، چہرے پر جو سلوٹیں آئیں، وتولی، اعراض کیا، ان کی طرف توجہ نہ کر کے دوسروں کی طرف توجہ کر لی، ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ ان کے پاس ایک اندھا شخص آیا۔ دین کی دعوت کے لیے کوئی بھی شخص آئے، آپ جو ہے انتہائی نرم انداز میں اپنی بات رکھیں، دین کی بات انتہائی نرم انداز میں پہنچانے کے لیے کہا گیا۔ اسی لیے حدیث کے اندر بخاری مسلم کی روایت ہے، ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، کہ یقیناً اللہ رب العالمین نرم ہے، نرم مزاج ہے، اور ہر چیز میں اللہ رب العالمین نرمی کو پسند کرتا ہے، ہر چیز میں، حتیٰ کہ دین کی دعوت میں بھی، کہ جب ایک نابینا صحابی کے لیے آپ کی پیشانی پر سلوٹیں آ گئی تو آپ نے انہیں اس کردار سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کردار سے بھی منع کر دیا کہ یہ انداز بھی دین کی دعوت میں درست نہیں ہے۔ اور یہی وجہ لنفضوا من حولک، اگر ایسا ہوتا کہ چھوٹے چھوٹے آتے اور آپ سلوٹیں نکال کر ان سے گفتگو کرتے، لنفضوا من حولک، تو لوگ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے۔ جو اتنی بڑی جماعت زندگی میں تیار ہوئی اور جو دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا اور عام ہوا، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو
تو اسی لیے اللہ رب العالمین اس چیز کو ہر چیز میں پسند کرتا ہے۔ مزید فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ رفیق، کہ یقیناً اللہ رب العالمین نرم مزاج ہے، یحب الرفق، نرمی کو پسند کرتا ہے، ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، اور نرمی کی وجہ سے وہ نتیجہ دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا ہے۔ نرم مزاجی کی وجہ سے، نرم رویے کی وجہ سے، نرم کردار و اخلاق کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس شخص کو جو کچھ دیتا ہے وہ سختی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نہیں دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ، کہ یقیناً نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ ولا ينزع من شيء الا شانہ، اور جس چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے وہ عیب دار ہو جاتا ہے۔ نرمی جس چیز سے نکال لی جاتی ہے وہ عیب دار ہو جاتا ہے۔ آپ بڑے سے بڑے داعی ہو، دعوت دین کا فریضہ انجام دینے میں آپ مشہور ہو، لیکن آپ اگر سخت مزاج، تندخو مزاج کے گرم ہیں، آپ غصے والے ہیں، تو آپ اس فریضے کو بہتر طور سے نہیں انجام دے سکتے۔ علم کا انبار آپ کے پاس ہو سکتا ہے، معلومات کا خزانہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے، لیکن سلوک، کردار، رویہ جو نرم ہونا چاہیے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے، وہ آپ کے پاس نہیں پایا جا رہا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں پایا جا رہا۔ آپ غور کریں، ایک صحابی رسول ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، وہ یمامہ کے سردار تھے، ان کو پکڑ کر لایا جاتا ہے، پکڑ کر لانے کے بعد انہیں مسجد نبی کے ایک کھمبے سے باندھ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے کہتے، ماذا عندک یا ثمامہ، کیا ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ بڑے کٹر دشمن تھے اسلام کے، رسول کے، خود کہتے ہیں کہ رسول کا چہرہ دنیا میں میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض، رسول کا دین سب سے زیادہ مبغوض میرے نزدیک، اور رسول کا شہر جو ہے یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مبغوض ہے میرے نزدیک۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، کیا ہے تمہارے پاس اے اسامہ؟ کہتے ہیں، اندی یا محمد خیر، اے محمد میرے پاس خیر ہے، ان تقتل تقتل ذا دم، اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو تمہیں قاتل کو قتل کرو گے، تمہیں قاتل کو قتل کرو گے، وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اور اگر تم مجھ پر انعام کرو گے یعنی مجھے چھوڑ دو گے تو تمہیں ایک شکر گزار پر، شکریہ ادا کرنے والے کو چھوڑو گے کہ میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا۔ اور کہتے ہیں وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ، اور اگر تم مال چاہتے ہو، مال و دولت چاہتے ہو تو سوال کرو، میں تو فصل تعط من ما شئت، جو تم چاہو گے وہ تمہیں دیا جائے گا، کیونکہ میں تو سردار ہوں۔ ایک دن ہوتا ہے، دوسرے دن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے وہی بات پوچھتے ہیں، ماذا عندک یا ثمامہ، کیا ہے ثمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کہتے وہی بات، وَإِن تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، قتل کرو گے تو ایک خونی کو قتل کرو گے، احسان کرو گے تو ایک شاکر کو شکر ادا کرنے والے پر احسان کرو گے، اور اگر مال چاہتے ہو تو تمہیں مال دیا جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ اللہ کے رسول پھر چلے جاتے ہیں، تیسرے دن پھر آ کر یہی سوال کرتے ہیں، اور ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ یہی جواب دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہتے ہیں، اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو چھوڑ دو، آزاد کر دو، بغیر کسی فدیے کے، بغیر کسی سزا کے، بغیر کوئی مصیبت ڈالے ہوئے انہیں آزاد کر دو۔ وہ آزاد ہوتے ہیں، وہاں سے اٹھتے ہیں، جاتے ہیں ایک باغ میں، غسل کرتے ہیں، غسل کر کے مسجد آتے ہیں، فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اپنے اسلام لانے کا اعلان کر دیتے۔ آخر کیوں اسلام لے آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی نرم مزاجی کی وجہ سے۔ اگر آپ ان کو سزائیں دیتے باندھ کر، اگر آپ ان پر سختیاں کرتے، اگر آپ ان سے جرمانہ لیتے کہ لاؤ 50 لاکھ اس کے بعد تمہیں چھوڑا جائے گا، تو کیا یہ اسلام لاتے؟ ہرگز نہیں۔ اخلاق و کردار کا جو معیار آپ نے ان کے سامنے پیش کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا، ما کان علی وجہ الارض وجہ ابغض الی من وجہک، کہ زمین پر آپ کے چہرے سے بدصورت، آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ میرے نزدیک کچھ نہ تھا، کوئی چہرہ نہ تھا، لیکن اب فقد اصبح وجہک احب الوجوہ کلھا الی، اب آپ کا چہرہ مجھے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا۔
آپ کا دین سب سے زیادہ مبغوض تھا، اب آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گیا۔ آپ کا شہر سب سے زیادہ مبغوض تھا، ناپسندیدہ تھا، اب آپ کا شہر مجھے سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہو گیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے عمرے کا ارادہ کیا ہے، آپ کی کیا رائے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں جاؤ عمرہ کرو۔ جاتے ہیں مکہ عمرہ کرنے، مکہ والے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے اسبوتا کہ تم بددین ہو گئے ہو، بے دین ہو گئے ہو۔ تو کہتے ہیں لا واللہ نہیں، ولکنی اسلمت مع رسول اللہ، بلکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور کہتے ہیں اچھا یہ جہاں کے رہنے والے تھے وہاں سے گیہوں مکہ مکرمہ جایا کرتا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں لا یأتیکم من الیمامہ حبۃ حنطہ، کہ یمامہ سے اب تمہارے پاس گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا۔ یمامہ کا سردار تھے یمامہ کے، تو کہتے ہیں یمامہ سے اب تمہارے پاس گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا، حتی یأذن فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اجازت دے دیں کہ ٹھیک ہے ان کو گیہوں دو۔ تو اللہ کے رسول نے اجازت دی۔ یہ بھی آپ کی نرمی کا ایک پہلو ہے کہ اپنے دشمن کفار مکہ کے لیے آپ جو ہے اناج کی اجازت دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو اناج دو، جبکہ انہوں نے مکہ والوں نے ان ہجرت کرنے والے لوگ کی دولت کو روک لیا تھا، باہر لے جانے نہیں دیا تھا۔ تو یہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ نرمی کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ایسے کتنے ہی واقعات ہیں جن کے اندر اس بات کی تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو، ان الدین یسر، دین آسان ہے، آسانی کرو، ولا تعسروا، تنگی نہ کرو، سختی نہ کرو۔ اللہ کے رسول نے تعلیم دی اپنے اصحاب کو، اور فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر من یحرم الرفقہ یحرم الخیر، کہ جو نرمی سے محروم کر دیا جاتا ہے اللہ اسے نرمی نہیں دیتا، نرم رویہ نہیں دیتا، نرم مزاجی اس کے اندر نہیں رہتی ہے، سخت رہتا ہے، ہر وقت سختی چھائی رہتی ہے، غصے میں ہر وقت رہتا ہے، آگ بگولا رہتا ہے انسان، تو کہتے ہیں یحرم الخیر، وہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے پاس خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں ایک دیہاتی آتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، صحابہ انہیں روکنے لگتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں لا تظلموا، اسے نہ کاٹو، یعنی روکو نہ درمیان میں، دعو، اسے چھوڑ دو، پیشاب کر لینے دو۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے پاس بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد کہتے ہیں ان هذه المساجد لا تصلح لشیء من البول ولا القذر، کہ اس پیشاب والی اور اس طرح کی گندگی کے لیے مسجدیں نہیں ہیں، بلکہ یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، نماز کے لیے ہے، تلاوت قرآن کے، نرمی کے ساتھ بات سمجھاتے ہیں، اور پیشاب والی جگہ پر ایک بالٹی پانی بہا دیتے ہیں۔ تو نرمی کے ساتھ بات سمجھائے، ان کی سمجھ میں آ گئی۔ ایک نماز میں معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھینکتے ہیں کوئی، اور یہ یرحمک اللہ کہہ دیتے ہیں، یرحمک اللہ کہہ دیتے ہیں، صحابہ ان کو دیکھنے لگتے ہیں۔ اس وقت دیکھنے کی اجازت تھی نماز میں، گفتگو کی بھی اجازت تھی کسی حد تک پہلے، وہ سب پروسیس ہے الگ، اب ختم ہو گئی، تو دیکھنے لگتے ہیں۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں میری ماں مجھے نہ پائے، تم لوگ کیوں مجھے گھور رہے ہو؟ تو صحابہ جو ہے اس طرح مار مار کے ان کو چپ کراتے ہیں کہ چپ رہو، بات نہ کرو نماز میں۔ جب نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول ان کو بلاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ جب سمجھا چکے ہیں تو کہتے ہیں ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سکھلانے والا، تعلیم دینے والا، دعوت دینے والا کوئی استاذ، کوئی داعی نہیں پایا۔ کہتے ہیں کہ ماں قہرنی، نہ انہوں نے مجھے ڈانٹا، ولا ضربنی، نہ مارا، ولا شتمنی، اور نہ ہی کچھ برا بھلا کہا، مجھے بس سمجھایا کہ نماز یہ اللہ کے ذکر کے لیے، تلاوت قرآن کریم کے لیے ہے، گفتگو انسانی کلام کے لیے یہ نماز نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے کئی واقعات ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک موقع پر فرمایا تھا، جب انہوں نے اس دیہاتی صحابی کو روکے تھے نماز پیشاب کرتے ہوئے، تو اللہ کے رسول نے بعد میں ان سے کہا فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ، کہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، لَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، سختی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو۔ اور بارہا آپ نے ایسی تعلیمات اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دی۔
ایک صحابی رسول، آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے، پھر اپنے قبیلے میں جاتے اور وہاں نماز پڑھاتے، اور جب نماز پڑھاتے تو لمبی نماز پڑھاتے۔ ایک صحابی تھے، دن بھر کام کاج کرتے تھے، تھکے ہارے، جب انہوں نے دیکھا کہ لمبی قرأت کر رہے ہیں، بڑی لمبی سورت پڑھ رہے ہیں، تو ان سے رہا نہیں گیا، وہ الگ ہو جاتے ہیں، اپنی نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ نماز کے بعد جب معلوم ہوتا ہے تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بولتے ہیں کہ یہ تو درست نہیں، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ وہ صحابی اللہ کے رسول کے پاس شکایت لے کر جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں دن بھر کام کاج کرتا ہوں، کھیتوں میں تھک جاتا ہوں، اور رات میں جب نماز پڑھنے جاتا ہوں تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا معاذ اتريد ان تكون فتانا یا معاذ، اے معاذ کیا تم فتنہ پھیلانے والا بننا چاہتے ہو، فتنہ پرور بننا چاہ رہے ہو؟ کیوں لوگوں کو دین سے متنفر کر رہے ہو؟ کیوں لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کا سامان کر رہے ہو؟ ایسی چیزیں نہ کرو، اقرؤ، یہ صورتیں پڑھو، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھو جن کو لوگ برداشت کر سکتے ہیں۔ اسی لیے امام کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ بڑی مشکل ہے، سب کی رعایت کرنی ہے، جوانوں کی بھی، بوڑھوں کی بھی، بچوں کی بھی، سب کی رعایت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کا ارادہ کہ نماز کو میں اور لمبی کروں، آپ کو سنائی دیتا ہے کہ بچے رو رہے ہیں، آپ اپنی نماز ہلکی کر لیتے ہیں، بچوں کی بھی رعایت کر رہے ہیں، اپنی نماز آپ ہلکی کر لیتے ہیں، تو سب کی رعایت کرنی۔ تو دین کی بات پہنچاتے ہوئے انتہائی نرم انداز اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر سختی کے ساتھ آپ بات پہنچائیں گے تو الٹا ریئیکشن ہو جائے گا، الٹا ریئیکشن ہوگا، یہ ہم اپنے ماحول میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ دعوت دین ہر ایک کی ذمہ داری ہے، جس کے پاس جتنا علم ہے اور جہاں تک اس کی پہنچ ہے وہ اس فریضے کو انجام دے، لیکن نرم رویے کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ، نرم انداز میں، ایسا لگے جس طریقے سے ڈاکٹر کینچی تو چلاتا ہے، ہتھیار تو چلاتا ہے مریض کے اوپر، لیکن اس کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کی بیماری کو درست کرتا ہے، شفا دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ سماج میں دین کی دعوت پہنچانا، یہ بیماروں کو ٹھیک کرنا ہے، جو دلی طور پر بیمار ہیں، دین سے متنفر ہیں، وہ دلی طور پر مریض ہیں، بیمار ہیں، ان کو درست کرنا ہے، صحت یاب کرنا ہے۔ تو صحت یابی کرتے ہوئے نرم رویہ اختیار کرنا لازم ہے۔ بغیر نرم رویے کے اگر دین کی دعوت کا فریضہ انجام دینے کی ہم کوشش کریں گے تو ریئیکشن ہمارا الٹا ہو جائے گا، ہمارے سامنے الٹا ریئیکشن آئے گا، جہاں 10% بات قبول کرنے کی ہونی تھی وہ 2% بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی دعوت دیتے ہوئے انتہائی نرم لہجہ اختیار کریں، انتہائی نرم مزاجی کے ساتھ اور نرم رویے کے ساتھ انہیں دعوت دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو دعوت دین کی اہمیت کو سمجھنے، اس سلسلے میں ہم پر جو فریضہ اور ذمہ داری عائد ہے اس میں اپنا کردار ادا کرنے اور دعوت دین کے اس فریضے کو ادا کرتے ہوئے نرم مزاجی اور نرم لہجے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔